صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ان مقدس ہستی کا کچھ ذکر خیر کریں گے جنہوں نے بھری جوانی میں اپنی جان کو ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے راہ خدا میں قربان کر دیا، جن کے مقدس آستانے پر کئی لا علاج مریضوں کو شفا ملتی ہے، جن کے دربار سے جادو بلا کا خاتمہ ہوتا ہے اور آسیب زدہ اور جن کے اثرات والوں کو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، جنہیں دنیا شہنشاہ گجرات شہید اکبر حضرت سید میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جان حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد حضرت سید محمد دارین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بخارا سے تبلیغ دین کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور لکھنؤ کے قریب قیام کیا۔ حضرت سید علم الدین علیہ الرحمہ والد صاحب کے وصال شریف کے بعد گجرات کے احمد آباد شہر میں تشریف لائے۔ یہاں آپ کی ملاقات قطب الاقطاب حضرت سید عبداللہ برہان الدین قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اس زمانے میں احمد آباد میں حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پر بادشاہ نے حضرت سید علم الدین کو رہنے کے لیے احمد آباد کے خانپور علاقے میں جگہ دی اور اپنی فوج کا سپہ سالار بنا لیا۔ حضرت سید علم الدین رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ فوج کے تمام سپاہیوں کو آپ تعلیم دیا کرتے اور انہیں سنت رسول پر چلنے کی تاکید کرتے۔ بہت سے سپاہی آپ کے دست پاک پر مرید ہو گئے۔ حضرت سید علم الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام حضرت سید دوست محمد عرف ڈوسو میاں رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کا نکاح احمد آباد کے مشہور بزرگ اور سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے چہیتے خلیفہ حضرت سید عثمان شمع برہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت سیدہ عائشہ بی بی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، جنہیں ہم جنتی ماں اور راستی ماں کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ بہت ہی نیک، پارسا اور پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ کا سارا گھرانہ ہی ولیوں کا تھا۔ حضرت سید دوست محمد بہت بہادر اور تلوار کے ماہر اور دھنی تھے۔ جس جنگ میں آپ تشریف لے جاتے آپ کے ہاتھوں وہاں فتح ضرور ہوتی، اسی لیے سلطان احمد شاہ بادشاہ کی نگاہوں میں آپ کی بہت عزت تھی۔ آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ احمد آباد کے خانپور علاقے میں رہتے تھے۔ وہیں آپ کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی جن کا نام ابو محمد رکھا۔ یہ حضرت میرا علی داتار کے بڑے بھائی تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اور فرزند عطا فرمایا جن کا نام سید علی رکھا گیا اور جنہیں دنیا حضرت سید میرا علی داتار کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سید میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ گلشن نبوت کے مہکتے پھول امام زمانہ حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت شریف 29 رمضان المبارک 879 ہجری میں احمد آباد کے خانپور علاقے کے سید واڑہ میں ہوئی۔ حضرت میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے سے نور برستا تھا۔ آپ پیدائشی ولی کامل تھے۔ جب آپ 3 مہینے کے تھے اس وقت سلطان احمد شاہ بادشاہ نے حضرت سید علم الدین سے کہا کہ پاٹن گاؤں میں اور اس کے آس پاس بھیل اور ڈاکوؤں نے بہت ظلم مچا رکھا ہے، اس لیے آپ کے صاحبزادے حضرت سید دوست محمد کو وہاں کی دیکھ ریکھ کے لیے بھیجنا ہے۔ جب حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ احمد آباد سے پاٹن کے لیے روانہ ہوئے اس وقت اوناوا گاؤں سے آپ کا گزر ہوا۔ اس زمانے میں اوناوا گاؤں کا نام لیلا پور تھا۔ حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ گاؤں بہت پسند آیا، اس لیے آپ نے لیلا پور میں ایک مکان بنوایا
اور اپنے گھر والوں کو احمد آباد سے بلوا کر یہیں پر مقیم ہو گئے۔ پاٹن کے آس پاس کے بھیلوں اور ڈاکوؤں کو پکڑ کر آپ نے بادشاہ کے پاس احمد آباد بھیج دیا، اور اسی دوران آپ نے میواسن پر بھی چڑھائی کی۔ وہاں کا راجہ زیر ہوا اور اس کا ظلم ختم ہوا۔ جب حضرت میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 10 مہینے اور 16 دن کی تھی تو 16 رجب 880 ہجری کو آپ کی والدہ حضرت سیدہ عائشہ بی بی عرف جنتی ماں کا وصال ہو گیا۔ آپ کے بچپنے کا زمانہ تھا۔ ایک دن حضرت میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پینے کے لیے رونے لگے۔ آپ کے گھر میں ایک لڑکی کام کیا کرتی تھی جن کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ ان کو داما اماں کہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو گود میں لیا اور جیسے ہی آپ کو چپ کرانے کے لیے اپنا پستان آپ کے منہ میں دیا تو داما اماں کو قدرتاً دودھ آ گیا۔ آپ نے حضرت میرا علی داتار کو دودھ پلایا۔ گھر والے یہ کرامت دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت میرا علی داتار کے والد ماجد حضرت دوست محمد نے داما اماں سے نکاح کر لیا۔ داما اماں، دادی اماں اور دادا جان کی تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہوئے حضرت میرا علی داتار بڑے ہوئے۔ علوم ظاہری اور باطنی اپنے دادا محترم حضرت سید علم الدین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے حاصل کیے۔ آپ بڑے ہی نیک اور پرہیزگار تھے۔ اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزارتے۔ اس زمانے میں کوئی مصیبت زدہ آپ کے پاس آتا تو آپ فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے۔ آپ دعا فرماتے تو اس آنے والے کی تکلیف دور ہو جاتی۔ آپ کی صحبت بابرکت میں کئی لوگ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ آپ وہی کام کرتے جس میں اللہ و رسول کی رضا ہوتی۔ آپ کا ہر قدم سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہوتا۔ آپ کو اپنے جد کریم سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ تھا کہ مجھے بھی شہادت نصیب ہو اور میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ جہاں بھی آپ جاتے لوگ آپ کے اخلاق دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو جاتے اور آپ سے نصیحتیں حاصل کرتے۔ بانی احمد آباد حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ کچھ عرصے بعد سلطان محمود بیگڑا گدی پر بیٹھے۔ محمود بیگڑا بہت بہادر تھے۔ انہوں نے کئی قلعے اور گڑھ فتح کیے تھے۔ گجرات میں جب ان کی حکومت تھی اس وقت دہلی کی گدی پر سلطان محمد لودھی بادشاہ کی حکومت تھی۔ ایک دن ایم پی یعنی مدھیہ پردیش کے مانڈو گڑھ کا رہنے والا ایک غیر مسلم شخص سلطان محمد لودھی کے دربار میں فریاد لے کر پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پناہ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں مانڈو گڑھ نامی ایک گاؤں ہے جو 70 میل کے احاطے میں بسا ہوا ہے۔ مانڈو گڑھ میں 12 چھوٹے چھوٹے گاؤں اور ہے اور اس میں مانڈو گڑھ کے راجہ مہندی راج کی حکومت ہے۔ راجہ مہندی بہت ہی خونخوار، ظالم اور جادوگر ہے۔ اس نے اپنے محل میں 24 فٹ لمبا ایک دیو یعنی مورتی بنائی ہے اور اس کا معمول ہے کہ روزانہ ایک انسان کا قتل کر کے اس کے خون کا تلک دیو پر لگاتا ہے۔ ہر دن ایک انسان کی بلی اس کے دیو کے سامنے چڑھانا اس کا اصول ہے۔ اس نے اپنے قید خانے میں کئی انسانوں کو بندی بنا کر رکھا ہے۔ اس کے پاس بڑے بڑے تانترک اور جادوگر ہے۔ جو بادشاہ اس پر چڑھائی کرتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ اس جادوگر کے ظلم سے دور دور تک لوگ پریشان ہیں۔ اس شخص نے مانڈو گڑھ کی ساری داستان بادشاہ محمد لودھی کو سنائی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اس وقت احمد آباد کی گدی پر محمود بیگڑا نام کا ایک بادشاہ ہے۔ وہ بہت بہادر ہے۔ اس نے کئی جگہ فتح حاصل کی ہے۔ میں اس کے نام ایک خط لکھ دیتا ہوں، انہیں دے دینا۔ محمد لودھی نے اس شخص کو سلطان محمود بیگڑا کے نام کا ایک خط لکھ دیا۔ اس خط میں مانڈو گڑھ کے تمام حالات بھی لکھ دیے اور مانڈو گڑھ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھی لکھ دیا۔ اس شخص نے احمد آباد آ کر سلطان محمود بیگڑا کو خط دیا۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان محمود بیگڑا کو بہت جلال آیا۔
آپ نے مانڈو گڑھ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کر لی۔ حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اوناوا میں پیغام بھیجا کہ آپ احمد آباد آ جائیں۔ حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ اوناوا سے احمد آباد تشریف لائے اور سلطان محمود بیگڑا سے ملاقات کی۔ سلطان محمود بیگڑا کی 12,000 کی فوج مانڈو گڑھ کے قریب پہنچی اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ جب سلطان محمود بیگڑا کی فوج نے مانڈو گڑھ پر چڑھائی کی تو پورے مانڈو گڑھ میں ہلچل سی مچ گئی۔ فوج نے کئی سالوں تک مانڈو گڑھ کے قلعے کو گھیر کر رکھا لیکن کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ یہ حالات دیکھ کر سلطان محمود بیگڑا بہت پریشان ہوئے کہ آخر کیا ماجرا ہے جو فتح نہیں مل رہی ہے۔ اسی پریشانی میں ایک رات محمود بیگڑا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فتح کے لیے دعا کر رہے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی۔ آپ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ ابھی ایک تیز آندھی آئے گی جس سے تمام ہی خیمے اڑ جائیں گے لیکن ایک خیمہ سلامت رہے گا۔ اس میں جو شخص ہیں ان کے پوتے حضرت سید علی کے ہاتھوں مانڈو گڑھ کی فتح ہے۔ جب سلطان محمود بیگڑا بیدار ہوئے تو آندھی آ چکی تھی اور تمام ہی خیمے الٹ پلٹ ہو چکے تھے لیکن ایک خیمہ صحیح سلامت تھا۔ اس خیمے کا چراغ بھی نہ بجھا تھا۔ اس خیمے میں حضرت سید علم الدین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ محمود بیگڑا وہاں پہنچے اور اپنی بشارت سنائی۔ جب محمود بیگڑا نے اپنی بشارت کا ذکر حضرت سید علم الدین علیہ الرحمہ سے کیا، اس وقت گھر پر حضرت سید میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ دادا جان نے حضرت میرا علی کو بلانے کے لیے خط لکھا لیکن خط کا کوئی جواب نہ آیا کیونکہ کوئی بھی خط حضرت سید علی تک پہنچا ہی نہیں۔ آپ کے بڑے بھائی اور آپ کی والدہ وہ خط چھپا دیتے کیونکہ آپ کی شادی ہونے والی تھی۔ جب کئی دنوں تک خط کا جواب نہ آیا تو بادشاہ اور سید علم الدین بہت فکر مند ہوئے۔ پھر کسی قاصد کو بھیجا جس کی ملاقات حضرت سید میرا علی داتار سے ہو گئی۔ قاصد نے حضرت میرا علی کو بادشاہ اور آپ کے دادا جان کا پیغام دیا جس سے آپ کو تمام حالات معلوم ہوئے۔ آپ اپنی والدہ دامہ اماں کے پاس آئے، وہیں آپ کے بڑے بھائی بھی موجود تھے۔ آپ نے والدہ کو خط دکھایا اور پوچھا کہ آنے والے خط مجھے کیوں نہیں دیے گئے؟ دادا جان نے مجھے بلایا ہے۔ مانڈو گڑھ میں جو سالوں سے جنگ ہو رہی ہے اس کی فتح انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے ہوگی۔ امی جان، آپ ہمیں جانے کی اجازت دیجیے۔ دامہ اماں نے فرمایا کہ بیٹے علی، تمہاری شادی ہونے والی ہے، میں نے اس لیے سارے خط چھپا دیے تھے۔ حضرت سید میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مانڈو گڑھ کے راجا کے ظلم کو مٹانے کے لیے اور لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے آپ مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ دامہ اماں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے تو میں تمہیں جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ والدہ نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر آپ اپنے بڑے بھائی حضرت سید ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور خدا کی راہ میں آپ چل پڑے۔ دوستوں، یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت سید میرا علی داتار نے کس طرح جواں مردی اور بہادری کے ساتھ اس ظالم راجا سے مقابلہ کیا اور آخر میں شہید ہوئے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔